ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا اور اس ویڈیو کی شیئرنگ مت بھولیے گا۔ گزارش اس طرح سے کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک طوطا اور طوطی ایک جنگل سے گزر رہے تھے۔ جب وہ جنگل سے گزر رہے تھے تو ان کا گزرتے سیر کو جاتے ہوئے ان کا ایک ویرانے سے گزر ہوا۔ جس وقت وہ کسی ویرانے اس مقام سے گزرنے لگے، ٹھیک ہے، تو طوطی نے طوطے سے کہا کہ کس قدر ویران گاؤں ہے، کس قدر ویران جگہ ہے۔ طوطے نے کہا لگتا ہے یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے، یہاں کسی الو کا گزر ہوا ہے۔ جس وقت طوطا طوطی باتیں کر رہے تھے نا، این اس وقت ایک الو بھی وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے طوطے کی بات سنی اور وہاں رک کر ان سے مخاطب ہو کر بولنے لگا، کہنے لگا کہ آپ لوگ مجھے اس گاؤں میں مسافر لگتے ہیں اور ہیں بھی بہت اچھے دونوں، تو میں چاہتا ہوں آپ دونوں کی خدمت کروں، میں آپ دونوں کا کھانا کروں۔ کیا آپ آج رات میرے پاس قیام کرنا چاہیں گے؟ الو کی اس قدر پیار بھری جو دعوت تھی اس کو طوطا اور طوطی انکار نہ کر سکے اور رات کو اس کے گھر قیام کر لیا۔ شام کا کھانا کھایا، رات کا کھانا کھایا، گپ شپ کی، حالات پر گفتگو کی اور سو گئے۔ جب صبح اٹھے، صبح کو ناشتہ سرو کیا الو نے، اور طوطا اور طوطی ناشتہ لینے کے بعد الو سے اجازت چاہی اور کہنے لگے کہ الو میاں اب ہمیں جانے دو۔ الو خاموش رہا۔ انہیں کہا شاید اس کا مطلب یہی ہے کہ الو میاں چاہتے ہیں کہ اب ہم چلے جائیں۔ جب طوطا طوطی جانے لگے تو الو نے بڑھ کے طوطی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ الو نے آگے بڑھ کے طوطی کا ہاتھ پکڑا تھا کہ طوطا کہنے لگا یہ کیا حرکت ہے، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم تو اتنے خوش اخلاق تھے۔ طوطا کہنے لگا تم بڑے خوش اخلاق شخص مجھے معلوم ہوتے تھے، یہ تم نے کیا حرکت کی؟ الو کہنے لگا تم اسے لے کے کہاں جا رہے ہو؟ تو طوطا کہنے لگا یہ میری بیوی ہے، میں اس کو اپنے ساتھ لے کے جانا ہوں۔ الو کہنے لگا یہ تو میری بیوی ہے۔ بس پھر کیا تھا، الو کا طوطی کو اپنی بیوی کہنا تھا کہ طوطا طوطی اور الو تینوں آپس میں جھپٹ پڑے، لڑنے لگے۔ جنگل کے دوسرے جانوروں نے، گاؤں کے دوسرے جانوروں نے بیچ میں پڑھ کے ان کو چھڑوایا اور کہا کہ دیکھیں اگر آپ کا فیصلہ ایسے نہیں ہوتا نا، چونکہ آپ رات کو اسی گھر میں تینوں رہتے تھے، تو اس لیے آپ ایسا کریں کہ آپ اپنا فیصلہ وقت کے قاضی کے پاس لے جائیں، آپ عدالت جائیں، اپنے بیانات دیں اور سارے معاملات مکمل کر لیں۔ طوطا اور جناب آپ کا الو وہ تو راضی ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب جس وقت وہ عدالت جاتے ہیں تو عدالت جانے کے بعد کیا ہوتا ہے، قاضی ساری باتیں سنتا ہے۔ اب قاضی جانتا ہے کس کو؟ الو کو۔ طوطا طوطی تو نئے تھے۔ جب وہ الو کو پہلے سے جانتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ الو کی سلام دعا کی وجہ سے جناب وہ سارے بیانات طوطے کے وہ فارمیلٹی ساری پوری کرتا ہے۔ طوطا طوطی الو وہ سب کے بیانات سن کے اور فیصلہ کس کے حق میں کر دیتا ہے؟ جناب طوطے کے حق میں، الو کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ اب جب الو کے حق میں فیصلہ ہونا ہے تو طوطا رونے لگ جاتا ہے اور خاموشی سے چل پڑتے ہیں۔ جب طوطا رونے لگ جاتا ہے اور خاموشی سے چل پڑتے ہیں تو طوطا کہتا ہے کہ الو کہتا ہے کہ طوطے میاں کدھر جا رہے ہو؟ طوطے میاں کدھر جا رہے ہو؟ تو طوطا کہتا ہے بھائی جانا کدھر ہے، میں یہ بیوی اب تمہاری ہے، میں اب چپ کر کے جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ بیوی تمہاری ہے، تم اس کو جو نا اپنے پاس رکھو، میں اپنے پاس نہیں رکھوں گا۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ وہ کہنے لگا یہ بیوی تمہاری ہی ہے، میں صرف تمہیں یہ ثابت کرنا چاہتا تھا کہ جنگل، باغ، گلشن، باغات یہ کسی الو کی وجہ سے ویران نہیں ہوتے، یہ ویران ہوتے ہیں نا انصافی کی وجہ سے۔ تو تم نا انصافی چھوڑ دو۔ یہ میرا اپنا بیتا ہوا واقعہ ہے کہ میں ایک دفعہ بادشاہی مسجد لاہور میں گھومنے پھرنے گیا، تو وہاں آپ کے ساتھ بھی یہ واقعہ شاید ہوا ہو۔ تو وہاں پہ وہ دور تھا کہ جس وقت تصویر کھینچتے تھے اور اس ڈیویلپ کروا کے دیتے تھے۔ اب وہ تصویر کھینچ کر جس وقت ڈیویلپ کروا کے دیتے تھے تو وہ تصویر کو کیا کیا انہوں نے کہ تصویر کو ڈیویلپ کروا کے دینے کے لیے میرے سے انہوں نے پیسے اضافی چارج کر لیے۔ اب جب اضافی پیسے چارج کرنے کی دیر تھی مجھے بڑی تکلیف ہوئی۔ اب میں چونکہ ایک اٹھتا ہوا بچہ طالب علم تھا، میں نے اپنے کزن کو لیا اور کزن کو لے کے میں آگے چلا گیا۔ جب میں کزن کو لے کے آگے چلا گیا تو میں نے اسے تھانے کرسپونڈنگ پولیس اسٹیشن گیا، میں نے جا کے ان سے بات کی، میں نے کہا یہ معاملہ اس طرح انہوں نے مجھے تنگ کیا۔ تو پولیس اسٹیشن والے ہنسنے لگے، وہ کہنے لگے تم ہمارے پاس 500 روپے کی کمپلین لے کے آئے ہو؟ بس
یہ بہت پرانی بات ہے، کہ 15 سال پہلے کی، لیکن میرا اس دن سے ایک قسم کا اعتماد ہی اٹھ گیا تھا۔ جناب میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، انصاف کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا کریں، انصاف کے دامن کو ہمیشہ تھام کے رکھا کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا، اس طرح کی بہت ساری ویڈیوز آپ کو گزار ہوں گے۔ فی امان اللہ۔